الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے سزاوار ہیں جو سارے عالموں کا اکیلا رب ہے. میں اسی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتا ہوں اور اسی سے مانگتا ہوں اور اسی رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور اسی پر پورا بھروسہ کرتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں نفس کی شرارتوں سے اور برے اعمال سے اور شیطان مردود کے شر سے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیں یعنی دین کا صحیح راستہ دکھا دیں پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہی میں ہی رہنے دیں ہدایت نہ دیں تو پھر اسے کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا. مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا دینا یا نہ دینا یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو طالب ہدایت ہوتا ہے اسی کو ہدایت دیتی ہے. زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے. وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کسی حیثیت سے بھی شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے یعنی انسانوں اور جنوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا. بس درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ یعنی بالکل سچی تعلیمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے یعنی برے انجام سے ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے انعامات کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. بس جو کوئی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرے وہ ہدایت پر ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے مطلب حکم نہ مانے اور اپنی منمانی کرے تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور اپنا روپیہ سودی کاروبار میں لگاتے ہیں وہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے نہیں رہ سکیں گے لیکن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو, مدہوش اور مخبوط الحواس کر دیا ہو. ان کی حالت جو ہوگی قیامت کے دن ہوگی جبکہ وہ قبروں سے زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اسی طرح کی سزائیں انہیں اس لیے دی جائیں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو نفع کے لحاظ سے سود کی طرح ہے کیونکہ دونوں کا مقصد ان کے پاس صرف ان کے خیال میں نفع کمانا ہے. حالانکہ دونوں میں کافی فرق موجود ہے اور فرق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیں
لہٰذا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب ہم کو ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پورا حق ہے کہ حرام اور حلال کے اصول اور اس کے ضابطے نافذ کرے۔ لہٰذا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود کے حرام ہونے کا حکم پہنچ گیا ہے، وہ سود لینے سے باز آ گیا، رک گیا، تو اس حکم سے پہلے جو کچھ وہ سود لے چکا تھا وہ اس کا ہے، یعنی لیا ہوا مال اس کی ملک ہے، اور قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر منحصر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اور جو کوئی سود کی حرمت یعنی حرام ہونے کے حکم کے بعد بھی سودی کاروبار کرے گا، ایسے سب لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے سود کو مٹانا چاہتے ہیں اور صدقات کو، خیرات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب آدمی سود لینا شروع کرتا ہے تو اندر سے بخیل بن جاتا ہے، صرف اس کو کمائی کی ضرورت ہوتی ہے، دینے کی بات نہیں سوچتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے یہ خرابی کو نکالنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو، خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاشرے میں کسی شکل میں بھی سود کو باقی رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ جس مال میں سود کا پیسہ شامل ہوتا ہے دنیا آخرت میں اس کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سود خور جیسے ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور پابندی سے نمازیں پڑھتے رہے، یعنی نماز قائم کیے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی نماز کا اہتمام کریں، بیوی بچوں کو سب کو نماز کے لیے ترغیب دیتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو آخرت میں انہیں ضرور ملے گا، اور قیامت کے دن ان پر کسی طرح کا خوف طاری نہیں ہوگا اور نہ وہ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، یعنی سودی کاروبار کر کے نفع کمانے والے پر اور سود سے رقم لے کر استعمال کرنے والے پر، اور اس کے دونوں گروہوں پر اور اس کا حساب لکھنے والوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی وجہ سے لعنت فرماتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اس کا ہم کو اندازہ ہونا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ نسائی کی روایت میں ہے کہ جان بوجھ کر سود کھانے والا، کھلانے والا اور سودی کاروبار میں گواہی دینے والا، اس کا حساب لکھنے والا، یعنی ان پر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے اگر بغیر توبہ کیے مر گئے، مرنے سے پہلے ان سے توبہ نہیں کیے اور اس سے نہیں بچے، تو شفاعت نہیں کریں گے بلکہ لعنت کرتے رہیں گے۔ سوچئے کہ جس پر لعنت کی جاتی ہے کیا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سود خور کا برا انجام کیسا ہوتا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور وہ مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ وہاں سے آگے کو ہم تینوں چلے یہاں تک کہ خون کے ایک دریا کے پاس ہم پہنچ گئے، جس میں ایک آدمی اس دریا کے بیچ میں کھڑا تھا، اور دریا کے کنارے پر ایک اور آدمی تھا جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ وہ آدمی جو دریا میں کھڑا تھا وہاں سے نکلنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر کھڑا آدمی اس کے منہ پر پتھر مار کر پھر وہیں پہنچا دیتا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ نکلنے کی کوشش کرتا رہا اور یہ اس کے منہ پر پتھر مار کر وہیں لوٹا دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں جو ساتھ میں تھے اس میں سے پوچھا ہم سے کہ یہ جو خون کے دریا میں ہے وہ کون ہے؟ تو ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، یعنی سود خون کا دریا بن گیا جس میں اسے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کو سودی کاروبار سے سود کے منافع سے محبت تھی، اس لیے محبوب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اور کنارے پر کھڑا آدمی وہ غریب محتاج ہے جس کی غریبی سے وہ فائدہ اٹھا کر اس نے زائد رقم اینٹی تھی،
عزیز اور دوستو، دیکھیے سودی لین دین کو اسلامی شریعت میں بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کو ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اسلام کا مزاج بہرحال مستقل ہے، دائمی ہے، نہ کہ زمانوں کی تبدیلی کے ساتھ معاشرے میں اور معاشرے سے مغلوب ہو کر اس کے مطابق سودی معیشت کو کچھ الٹ پلٹ کر کے جائز قرار دیتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ بظاہر اس کی شکل و صورت دیکھنے میں خوشنما نظر آتی ہے، منافع نظر آتا ہے، لیکن یہ فی الواقع ایک بڑا ہی قبیح اور بےحد خطرناک استحصالی یعنی ایکسپلوٹیٹیو بولتی جس کو ہم بولتے ہیں معاشی نظام ہے۔ اس سے معاشرے میں طبقہ بندی پیدا ہوتی ہے، عام لوگوں کا طبقہ اور سرمایہ کا طبقہ، پھر ان دونوں طبقوں میں کشمکش اور جنگ چلتی رہتی ہے، ایک قسم کی جنگ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس برے اور خوفناک نتائج اس کے جو ہوتے ہیں پورے سماج کو جرائم اور استحصال کی صورت میں ہم کو سب کو جھیلنا پڑتا ہے۔ سودی نظام کی ترویج، سودی معیشت کے ابطال اور اسلام کی معاشی نظام کی ترجمانی کے لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء اور اسلامی ماہرین معاشیات نے غیر معمولی خدمات بھی انجام دی ہیں، اور یہ ایک مبارک سلسلہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، لیکن ان علمی کارناموں تک عام لوگوں مسلمانوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ موجودہ معاشی اقتصادی تناظر میں برادران ملت کی اکثریت سود کے نقصانات اور حرمت کو ٹھیک سے سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی ہے، خاص طور سے نوجوان۔ ہمارے جو نوجوانوں کا جو معاملہ ہے وہ ہے ان کے پیش نظر صرف یعنی کہ کیریئر اچھا ہونا ہے، خوشحالی، ترقی اور اعلیٰ معیار کی زندگی کی اونچی منزلیں۔ یہ لوگ سود کے نقصانات کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جو کچھ ہے بس موجودہ سودی نظام ہی تو ہے، اور اس کے ظاہری فائدے ہیں جو بظاہر ان کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے نقصانات اور اس کی قباحتیں، اس کی خرابیاں تو تقریباً بالکل ہی سامنے نہیں ہیں۔ اس ضمن میں اسلام کی تعلیمات اور احکام کا شعور بہت کم ہے، یا پھر ہے بھی تو دھندلا سا ہے۔ اللہ اور اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی اور اقتصادی معاملے میں عام انسانوں کے لیے پوری رہنمائی اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے مصنوعی یعنی کہ منصوصی اور واضح احکامات اور تعلیمات کے ذریعے سے ضروری ہدایات فرمائی ہیں۔ سودی معیشت اور اقتصادی صدیوں سے انسانی معاشرے میں رائج رہا۔ سودی معیشت کو عموماً لوگ غیر متوازن نگاہی سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بولتے رہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام ایک نظام عدل اور ایک رحمت اور ایک عظیم نجات دلانے والی تحریک ہے، لہٰذا اس نے سود کے مسئلے کو نہایت سنجیدگی سے اور باریکی سے لیا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی قطعی حتمی آخری فیصلے کے طور پر، آخری ہدایت کے طور پر سود کو بالکل حرام قرار دیا، یعنی اب اسے نہ کوئی ایک مسلمان حلال قرار دے سکتا ہے اور نہ سارے مسلمان مل کر بھی اس کو حلال قرار دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سود کی حرمت اس طرح آئی ہے دوستو عزیزو، قرآن مجید میں 6 آیات ہیں جو سود سے متعلق تعلیمات اور احکامات آئے ہیں۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجد اللہ فاولئک هم المضعفون۔ فرمایا جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، وہ بڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتا ہے۔ اس کا اندازہ تم کو اب معلوم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اندازہ تم کو قیامت میں ہوگا۔ اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوگا جسے شیطان نے ان کو چھو کر بولا بنا دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود کی جیسا ہے، اس میں بھی پیسہ لگتا ہے اور اس میں بھی وقت لگتا ہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز رہ جائے، یعنی وہ کاروبار کو ختم کر کے کوئی دوسرا کاروبار کر لے، توبہ کر کے کوئی اور کاروبار شروع کر لے، تو جو کچھ پہلے کھا چکا اور لے چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کو دوبارہ